جی خان صاحب، سیالکوٹ سے جو ثانیہ ہوا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہے، کیا یہ ہماری تعلیم میں یہ چیزیں شامل ہیں اسلام میں؟ اسلام میں تو یہ چیز شامل ہے کہ کتا بھی مر جائے تو اس کو جو ان سے ہے کہ اس کا بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، جانور کی بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، میرا خیال پوری دنیا ہل گئی اس کو دیکھ کے. کہ آپ دیکھیں کہ بالکل جیسا کہ ان ایجوکیٹڈ قوم ہے یہ پاکستانی، میں کہوں گا کہ ایک اتنا بڑا ہمارا ضلع سیالکوٹ، آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں وہاں پہ. دنیا میں ایک نام تھا سیالکوٹ کا، پوری دنیا میں اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اسپورٹس کی. تو وہاں یہ واقعہ ہو جانا، میں آج سے 2010 کی بات کروں گا کہ دو بہت ہی پیارے بچے حافظ قرآن، یہ سوال میں کرنے لگا تھا. تو دیکھیں اس کو بھی انہوں نے اتنے خوبصورت بچے، اور جن کی عمر 16-18 سال کے قریب تھی، ریل برادر، اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. کوئی وہ چور، کوئی وہ ڈاکو، کوئی اس میں ایسی چیز ان میں نہیں ہے. تو کوئی تصدیق کیے بغیر ان کا مرڈر کیا انہوں نے. مرڈر تھا وہ. دیکھیں ماں باپ کے اتنے پیارے، انہوں نے حافظ قرآن بنایا، انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا. تو یہ جو واقعہ ہے نا، یہ تو بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ایک مہمان آیا ہوا یہاں سروس کے لیے پاکستان میں، اور میں یہ کہوں گا کہ بہت پڑھا لکھا بندہ تھا، اور اس کی سیلری جو بہت اچھی خاصی سیلری تھی اس کی، اپنی فیملی کے ساتھ وہ یہاں رہ رہا تھا. اور دیکھیں پیپر آپ کے بتا رہے ہیں، جو نیوز پیپر ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ وہ اس کی وہ بتائی جا رہی ہیں صفتیں کہ کوئی بھی بیمار ہو جائے ان کی فیکٹری میں تو اپنی گاڑی پرووائڈ کرتا تھا، وہ ہاسپٹل تک جاتا تھا، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت، اتنا اخلاق تھا اس بندے کا. تو وہ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا یہ کیا. میں یہ کہوں گا کہ بالکل انہوں نے غلط کیا اس کے ساتھ، اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم شعور ہونا چاہیے عوام کو کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا، ہماری تربیت بھی نہیں ہے. اس گورنمنٹ کو آئے 3 سال ہو گئے ہیں، کیا چینجنگ انہوں نے کی ہے؟ کیا نیا پاکستان بنایا؟ یہ پاکستان بنایا؟ کم از کم یہ تربیت تو دیں نا عوام کو، شعور دیں کہ دیکھیں روزانہ ایسے واقعہ ہوتے ہیں. فیصل آباد میں آپ دیکھ لیں ریسنٹلی جو لیڈیز کے ساتھ کیا گیا ہے وہاں پہ، تو انسانیت ہل جاتی ہے. جی شہزاد صاحب، آپ کی نظر میں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ثانیہ کے حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے میرے سینئر اشرف خان صاحب بیٹھے میرے ساتھ، انہوں نے جو فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا. میں اس میں تھوڑا سا وضاحت مزید کروں گا. اس میں گورنمنٹ کی نااہلی میں سب سے آگے لاؤں گا، کیونکہ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ 4 5 6 دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. وہ اس کے متعلق قانون سخت ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہمارے پہ اس کا بہت زیادہ عذاب آئے گا کہ جس طرح لوگوں نے اس کو ایک اچھے انسان کو زندہ جلا دیا ہے جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں آتے ہیں. تو یہ میں تو ان کو ایک تو گورنمنٹ کو کہوں گا، گورنمنٹ کو سخت قانون بنائے تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. یہ کافی دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. اب اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کن کن لوگوں نے اس میں شمولیت کی. سب کو سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس لیے سزا ملنی چاہیے کہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں اور دوبارہ زندگی میں کبھی ایسا کام نہ ہو. اب ہمارے ملک کی بدنامی پوری دنیا میں ہوئی ہے. پہلے ہی ہم بدنام ہیں، وہ ہمیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان وہ کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان تو ایک بڑی عظیم قوم ہے، سب کا ساتھ دیتی ہے، اور کسی کو تکلیف ہو تو وہ اس کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن ہم سب پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں اس واقعہ کے اوپر. ہم اس کے متعلق کسی کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا ہمارے بھائیوں نے. یہ ایک مسلمان کا وطیرہ نہیں ہے. مسلمان جو لوگ ہیں وہ ایسا کام نہیں کر سکتے. تو ان کے اندر شیطانیت جو آئی ہے، اب یہ کس چیز میں آئی ہے؟ یہ اس میں کوئی سیاست آئی ہے
یا وہاں پہ کوئی مینجمنٹ میں کوئی فالٹ تھا یا کوئی پیمنٹ کا مسئلہ تھا، یہ تو اب تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پورے پاکستانی قوم کے ساتھ شرم سے جھک گئے ہیں کہ اس واقعے کے بعد. اور باقی جو آپ نے فرمایا فیصلہ آباد والا، دیکھ اس میں بھی انتظامیہ کام ہے کہ اپنا جو یہ ہماری سیکورٹی ہے اس کو مضبوط کریں. پولیس کا پیرا ہونا چاہیے، پولیس کی گشت ہونا چاہیے. آج سے پہلے 4 سال پہلے جب شہباز شریف گورنمنٹ تھی تو ہم دیکھا کرتے تھے جیسے ہماری ناز کیری میں پولیس والے گشت کیا کرتے تھے، صبح دوپہر شام، یہاں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی سائڈ پہ جا رہے ہیں، 4 بندے ان کے مسلسل گشت کرتے تھے. اس سے یہ تھا کہ جو یہ جیب کترے اور یہ اس طرح کے وارث کے لوگ تھے وہ ڈرتے تھے. اب جب آپ گشت اب ختم کر دیا، پولیس کو اپنی پڑ گئی، پولیس والے اب صرف پروٹوکول میں لگے ہوتے ہیں کہ جی فلانا منسٹر آ رہا ہے تو فلانا اس کو پروٹوکول دینا ہے. اس کے بعد پھر وہ ان کی میں ہمت نہیں رہتی، سیکورٹی ویسی کام ہوتی ہے. تو ایسے واقعے ہوتے رہیں گے جب تک کوئی قانون کی پاسداری نہیں کریں گے. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قانون کی پاسداری کو مضبوط بنائیں اور ایسے جو اچھت کرنے ان کے لیے کوئی سخت قانون بنائیں. تو میری یہ خان اپیل ہے. صاحب آپ یہ بتائیے گا معیشت کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے. اس ٹائم مہنگائی عروج پہ ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. اوور آل آپ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہی جو ہے بالکل ہی ایک ہمارا ملک جو ہے ڈالر کے ریٹ کدھر جا رہا ہے اور مختلف ایشوز کی جو ہے وہ ہائی لائٹ ڈیلی میڈیا کرتا ہے. کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے معیشت سر؟ دیکھیں یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہ تو بہت زیادہ ہر گھر کی یہ پریشانی ہے. مہنگائی، بازار آ جائیں، صبح ہم آتے ہیں انارکلی میں تو یہی موضوع ہوتا ہے کہ مہنگائی ہر چیز، کبھی کوئی چیز بڑھ جاتی ہے کبھی کوئی چیز بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو بالکل اس گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ اس کی بالکل سٹڈی نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا اپنی ٹیم اچھے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ہونی چاہیے تھی، جو کہ وہی ہیرا پھیری کر کے وہی بندے لگا رہے ہیں اور کوئی ان کی سٹڈی نہیں ہے. اب میں دور تک چلے جاؤں گا تو پھر وہ بات نہیں رہے گی. کوئی بھی اچھا ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے پڑھا لکھا ان کے پاس جو منسٹر ہو یا کوئی بھی اس چیز پہ وہ کنٹرول کر رہا ہے. کم از کم اس کے اوپر سٹڈی کریں. اب 3.5 سال انہیں ہونے والے ہیں، آئیں بازاروں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آپ اس موضوع کی طرف لیں. میں ادھر بھی جانا چاہتا تھا. ابھی چند دن پہلے 2 دن پہلے ماڈل ٹاؤن کچہری میں واقعہ ہوا کہ 65 کے قریب ملزمان جو سنگین جرائم میں ملوث تھے وہ آئے. سٹڈی کی ہوئی تھی. کم از کم ہماری پولیس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں لے کے جا رہے ہیں، اس کی سنگین جرم میں یہ ملوث ہے، انہیں لے کے جا رہے ہیں، ان کی سیکورٹی ہونی چاہیے پراپر طور پہ. اور وہ دیکھے وہاں ہنگامہ ہوا، وہ انہی پولیس والوں نے اینٹیں اکھاڑ کے مارنی شروع کرتی اور پولیس والے بھاگ گئے. یہ کتنی نااہلی ہے ہماری گورنمنٹ کی. میں کہوں گا یہ ان کی سٹڈی نہیں تھی. ہمارے پاس دیکھیں اسپیشل برانچ ہے، دوسری تیسری، کم از کم ان کی سٹڈی نہیں. اتنے اہم اب ملزم خطرناک جو ہے وہ جیلوں سے لے کے آ رہے ہیں کورٹ میں پیشی کے لیے، کوئی نہیں تھا. جب وہ بھاگ گئے تو پھر تڑتلی مچ گئی، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اس سے پنجاب حکومت کی تو سوچنا اہلی ہے بہت زیادہ. اس قسم کی یہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بات بھی کرنی بہت ضروری تھی. کم از کم آپ کے چینل کے سے آگے یہ بات جائے گی، پتہ چلے گا لوگوں کو یہ کر رہے ہیں. تو مہنگائی کا آپ نے کہا، یہ مہنگائی تو بات ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ ہم روز تو روتے ہیں، ہر پچھلے 3 سال سے یہی انٹرویو ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حل کیا ہے سر آپ کی نظر میں کیسے؟ میں آپ کو عرض کروں جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، ہماری ٹیم جو منسٹروں کی ہونی چاہیے. اتنے ہمارے پاس 400 کتنے ایم پی ایز ہیں، وہ آئیں دیکھیں، اپنے سی ایم کو بتائیں کہ دیکھیں ہماری یہ ہے. وہ آگے ان سے انسٹرکشنز لے کے تو یہ نکلیں، لوگوں کی پرابلم پوچھیں کیا ہے کیا نہیں، تو دور ہو جائے گی. ہمارا اتنا بڑا ملک ہے، زرخیز ملک ہے، ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے. تو آئے دن ہمیں پتہ چل رہا ہے جی آلو مہنگے ہو گئے، سبزیاں مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی. پورے پاکستان میں ان 3 خاندانوں کے ملیں چینی کی اگر یہ وافر مقدار میں چلے جائیں تو 20 روپے کلو چینی دیں، پھر بھی ہماری جو ہے نا وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ دے سکتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کوئی پاکستان کے لیے. یہ وہ میرا نہیں خیال کہ یہ
अच्छे नहीं है पाकिस्तान फेयर के लिए, फेयर आप- नहीं है आप ये कहने का बिल्कुल। मकसद ये है। हाँ इर्शिदा साहब, आप टोटली। भी बताइएगा मोर्शद के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह इसका हल निकाला जाएगा, किस तरह आपकी नज़र में, एक आप ताजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और पिछले 100 साल से आप कारोबारी हैं, आप कैसे देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बाजदाद माशाल्लाह कारोबारी है और 100 सवा 100 साल हो गए हमें नाज करेंगे भी। बात ये है भाई कि इसके जो खान साहब ने नारे लगाए थे वो सब बेकार गए और ये सबको नजर आ रहा है, किसी एक की बात नहीं है। अब ये है कि हम दुआ करें कि ये फटाफट जाएं, इनकी मुद्दत पूरी हो, अल्लाह करे कि खुद ही रिजाइन कर दें, पहले ही चले जाएं, ताकि कोई नेक्स्ट टीम आए उसको हम देखें, क्योंकि इस मुल्क में एक सख्त टीम की जरूरत है जो कि कानून की पासदारी करवाए। मशीयत का ये मसला है कि हमारे ये दिन पीक सीजन की हैं, आप बिलीव करें हम सख्त परेशान हैं, हमारे कारोबार नहीं है। क्रैश होगी आपकी, आपका डॉलर किधर चला जी गया? डॉलर देखें ना, डॉलर आप देखें कहाँ से कहाँ चला गया, और वो हंस के डेली हमारे जो मिनिस्टर हैं वो टीवी पे आके कहते हैं जी ये तो अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, बाइट वालों को फायदा हो जाएगा। ये देखें इनके बयानात क्या है, इनको शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हम उनको सोचना चाहिए कि हमने मुल्क को किस तरह बेहतर करना है, गरीबों को किस तरह साथ देना है। आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि अभी जो मिडल मैन है बहुत मुश्किल है आजकल जिंदा रहना, जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अब ये देखें ये क्या कह रहे हैं, चोरियां डकैतियां किस तेजी से बढ़ रही हैं, वो हर जगह पे डेली हम न्यूज़ सुन रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मैं तो ये दुआ करूंगा और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, हम अल्लाह से दुआ करते, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ। आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर हम कंपैरिजन करें पिछली हुकूमत और अब की हुकूमत की, आपके कारोबार के ऊपर कोई असर पड़ा है, ये भी बता दीजिएगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, आपसे भी यही है। भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हमारे बिजनेस है ही नहीं है। ये तो ऐसी नौसत गवर्नमेंट आ गई है, पहले कोई बीमारी आई, फिर कोई भी कोरोना आ गया, फिर ये डेंगू आ गया, इसने तो लपेट लिया हर चीज को। हमारे कारोबार में बता तो रहा हूँ कि ये जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हम जैसे सफेदपोश लोगों को, जो एक इज्जतदार हम लोग हैं, हमने कमिटमेंट की होती है कि हम इस तरह ये सेल इस तरह होगी तो हम करेंगे, लेकिन बिलीव करें बहुत टफ है, बहुत मुश्किल टाइम गुजर है। और बस मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे और कोशिश करें कि बस कोशिश अपना थोड़ी दरगुजर करके जिंदगी गुजारें और अपने आप को कंजस्टेड कर लिया कि ज़रा फजूल खर्ची की तरफ हम नहीं जा रहे। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। सर खान साहब, आप क्या कहते हैं? जी बड़ा अच्छा ये सवाल है आपका कि पिछली गवर्नमेंट और इसमें क्या फ़र्क है। डेफिनेटली आप भाई बात ये है कि फ़र्क इसलिए है कि उस गवर्नमेंट को 35 इयर्स उन्होंने हुक्मरानी की है पाकिस्तान के, उनकी स्टडी होगी हुई थी इस काबर, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा इनमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उनकी स्टडी हुई थी, उनके पास टीम अच्छी थी, काम कर करके एक बंदा वो हो जाता है यूज़फुल। तो उन्होंने 3.5 साल बड़े होते हैं सर। नहीं वो होते तो सही है, मैं तो पहले ही कहता हूँ ये इस चले, मैं आपको ये भी कहने के लिए तैयार हूँ, जैसे मैं रोज़ाना अनारकली में 10-11 घंटे यहाँ देता हूँ कि इस गवर्नमेंट की बिल्कुल स्टडी नहीं है। जो एक बंदा देखें अपना हमारे पीएम जो रहे साबका नवाज शरीफ, पहले वो मिनिस्टर फ्रांस रहे वो 84 में, तो उसके बाद ये वजीर आला सीएम रहे, फिर ये प्राइम मिनिस्टर आए, उनकी स्टडी थी बड़ी। तो मैं ये कहूँगा इस गवर्नमेंट के बिल्कुल ये क्रिकेट खेलते हुए भाई आ गए, इन्हें वजीर आजम लगा दिया, तो इनकी स्टडी नहीं है बिल्कुल, और बस बयान देने के ऊपर है। ये इन्हें चाहिए अपनी टीम को निकालें, अगर इन्होंने और 2 साल निकालने हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अगर ये ऐसे चलेंगे तो ये अपना पीरियड नहीं गुजार पाएंगे। तो इन्हें चाहिए कि अवाम में निकलें, हमारे इतने एमएनए हैं, एमपीज हैं, उन्हें निकालें, फिर लोगों की प्रॉब्लम में देखें क्या है। तो आपने पूछा कि उस गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, फ़र्क यही है कि महंगाई इन्होंने काफ़ी ले गए हैं ना स्टडी होने की वजह से। पिछली गवर्नमेंट की स्टडी थी क्योंकि उन्होंने 35 इयर्स यहाँ पे गुजारे, उनका तजर्बा था, वो कामयाब थे, इसलिए अवाम हमारी जो है ना, हमारी अवाम जो है ना अनएजुकेटेड है ज़्यादा। ये वही लगे हुए जी, वो बड़ा चंगा सी जी, पहले कहते थे ये यूब खान का दौर बड़ा अच्छा था, वो बात सही है उनकी, वो पुराने लोग थे, देखते थे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कम थी। आज देखें आप
हमारी आबादी कोई 30-35 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तो इसी तरह हमें ना हमारा महकमा 60s में ना ये पॉपुलेशन का महकमा फॉल हुआ था, फिर इन लोगों ने कह दिया मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कह दिया कि नहीं जी अल्लाह से हम वो लड़ाई है हमारी। फिर 74 में भट्टो साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस पे थोड़ा कंट्रोल किया कि ये पॉपुलेशन का महकमा फॉल हो, उसके ऊपर भी वो नाकाम रहे। अब यही लोग हमें कह रहे हैं कि जनाब ये पकड़ो आबादी किस तरफ जा रही है, खुद ही ये कहने लगे। तो अब ये जब तक हम इसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, पॉपुलेशन के ऊपर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू खान साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।